آج کے دن کا یہ خاص عمل جو شخص بھی کر لیتا ہے، اگر اس کے پاس ذاتی گھر نہیں تو اللہ اس کو ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ اگر اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں، اللہ اس کو اپنی گاڑی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس عمل کے کرنے کی دیر ہے، ہر طرف سے پھر اس کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور بہت ہی زیادہ اس عمل کی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے، لیکن قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کی بعض مخصوص آیات اور صورتوں کے خاص فضائل بھی ملتے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ کوثر شریف ہے، جس کو آج آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو طریقہ کار میں بتانے لگا ہوں۔ یہ آپ نے ٹوٹل اس ترتیب کے ساتھ بالکل آسان سا عمل ہے، اس کو آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جس طرح اس کے کرنے کا طریقہ اللہ والوں نے بتایا اور سمجھایا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم درود نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے یہ درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک کی بھی تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں اگر کمی پیشی کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے اس کی وہ برکتیں آپ کو نہیں ملیں گی جو اس عمل کی برکتیں بتائی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد اور عورت، خواتین بھی اسی ترتیب کے ساتھ کریں گی، مرد بھی اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے، اس میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ مرد اور طریقے کے ساتھ کریں یا عورتیں اور طریقے کے ساتھ کریں، نہیں، مرد بھی اسی طرح کریں، خواتین بھی اسی طرح کریں۔ لیکن اس عمل کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ جو مرد عورت بھی کر لیتا ہے، اللہ اس کی منشا کے مطابق اسے وہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، جو چیز کی وہ خواہش کرتے ہیں، وہ حاجت کرتے ہیں، جو آرزو کرتے ہیں، جو وہ دعا کرتے ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر وہ حرام نہ مانگے، حلال چیز کا جو بھی سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنے اس بندے کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلی جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ شریف۔ درود پاک آپ نے پڑھا، اپنے مقصد کی نیت کر لی۔ اب سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کو آپ نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھنا، اور سورۃ کوثر کو آپ نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہوگا۔ یہ عمل بڑا عجیب ہے، بڑا اس کا یعنی کہ پڑھنے میں، دیکھنے میں، سمجھنے میں بھی عجیب سا لگے گا، لیکن اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے نا تو وہ ہر روز اس عمل کو کرنے لگ جائے، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے جس دن آپ اس کو کرتے ہیں اسی دن، اسی وقت، اسی گھڑی میں ہی آپ کو اس عمل کی تاثیر خود اپنی، اس عمل کی برکتیں خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب بھی آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو آخر میں آمین پڑھیں گی یا پڑھیں گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ 4 فرشتے اس مرد اور عورت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے جو بھی اس کے بعد آمین کہتی ہے یا کہتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، وہ 4 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کریں گے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یہ اس لیے ہم ہر نماز کے اندر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں نہ پڑھی وہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہر نماز میں سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بڑا آسان سا عمل ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ بچے، بوڑھے، جوان ہر کوئی کر سکتا ہے، اور یہ صورت ایسی بھی نہیں ہے کہ جو کسی کو نہ آتی ہو، بلکہ ہر مرد عورت کو یہ صورت زبانی یاد ہوتی ہے، بچوں کو بھی یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔
تو یہ جو صورتوں کا عمل میں بتا رہا ہوں یہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں، اس لیے دوستو آپ نے اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا، اسی طرح ہر بار بسم اللہ پڑھی، اسی طرح ہر بار لفظ آمین کو پڑھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا، جب میرا بندہ یہ پڑھتا ہے تو میں، جب وہ بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اس کی پہلی آیت مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے جو بھی اس نے سوال کیا، جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے خاص ہے اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کی، یعنی جو میرا بندہ سوال کرے گا اب میں اس کا ہر سوال پورا فرما دوں گا، یعنی جو وہ مانگے گا میں اس کی کے مطابق اپنے اس بندے کو عطا فرما دوں گا۔ یار جس کے لیے رب کہے کہ میرا یہ بندہ اب مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا فرما دوں، پھر بھی اگر بندہ اس کو نہ پڑھ سکا، اس عمل کو نہ کر سکا، تو پھر سوائے بد نصیبی کے اور اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے وہ شخص بڑے ہی مقدر والا ہوتا ہے، بڑی قسمت والا ہوتا ہے جو ان موقعوں کو غنیمت سمجھتا ہے اور پھر اسی کے مطابق اسی طرح اس عمل کو کر لیتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی حضرت ابو زید وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور اس سورہ مبارکہ کو سننے لگے۔ جب صحابی نے سورۃ فاتحہ مکمل کر لی تو اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی اور سورت ہی نہیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی کمال کی صورت ہے کہ پورے قرآن میں جیسی اور صورت ہی نہیں ہے، اور اس لیے اس صورت کے مضامین بہت شان والے ہیں، اس صورت کے مضامین بہت عظمت والے ہیں، اسی صورت کو تو جناب قرآن مجید کا آغاز کہا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اس کے معنی آغاز اور ابتدا، جب آپ اپنے اس کام کی، اس عمل کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب اللہ والوں نے اس عمل کی ترتیب بنائی اور اسی کے مطابق اس کو کیا، آزمایا اور اسی طرح پڑھا، پھر جو انہوں نے اس کی تاثیر پائی، وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا شاید زندگی میں کسی اور کو عمل نہ ملا ہو، دیکھنے میں بڑا مختصر سا ہے، سادہ سا ہے، لیکن تاثیر کے اعتبار سے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بالکل سادی سی لگتی ہیں لیکن ان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے، سب المثانی کہا گیا، قرآن العظیم بھی اس کو کہا گیا، الشافیہ کہا گیا، الرقیہ کہا گیا، نام اس کو الصلاۃ کہا گیا۔ حدیث قدسی میں رسول پاک صلی اللہ، حدیث قدسی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا، اس لیے جس صورت کے ذریعے تقسیم کیا ہوا ہے، اس صورت کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی فضیلتیں روز قیامت ہر اس شخص کو اس کے اچھے برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا ہوگی، لیکن اس صورت میں مکمل طور پر رحمت بیان کی گئی ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ ساتوں جہنم کے دروازے اس کے لیے بند فرما دے گا۔ اس کی ہر ایک آیت جہنم کا ایک دروازہ بند کرنے کے لیے کافی ہے، ہر پریشانی دور کرنے کے لیے اس کی ایک ایک آیت کافی ہے۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا، اور اس طرح جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے اب یہ دوسری سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کو سینے پر ہاتھ رکھے بغیر آپ نے پڑھنا ہے، جو پہلی سورت بتائی ہے اس کو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے، اور دوسری سورہ مبارکہ کو آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ آپ نے رکھنا ہے سینے پہ، سیدھا ہاتھ بھی جس کو کہتے ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس کو اگر آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں نا، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے، تو اس سر میں جتنا بھی شدید درد ہونا، جن خواتین کا، لوگوں کا سر کا درد نہیں جاتا، اس کی برکت سے سر کا فوراً درد بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کی برکت۔ اور رزق میں برکت کے لیے یہ ایک زبردست عمل ہے،
کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی مشکل سے تو انکار تو نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کیونکہ مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض خواتین اپنے خامند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں، اور اسی طرح اس صورت کے پڑھنے کے کتنے کمالات میں آپ کو بتاؤں۔ فوائد پانے والے لوگ آج بہت ہی ترقی کر چکے ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ وہ عمل ہے جس سے بندے کی تمام ضروریات، تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہم اکثر مصیبت پریشانیاں آتی ہیں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے جو اس سے بچا ہو۔ بعض خواتین اپنے خامند کی وجہ سے پریشان، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستا رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے، اس کو چاہیے جب کبھی آپ کو پریشانی لگے، غم آ جائے، مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے اور غموں کو ختم ہونے کا نام نہ لیتے ہوں، اس کو چاہیے بس اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے دوران آنکھیں بند رکھنی ہیں۔ جو بھی پریشانی، مصیبت اس وقت تمہارے اوپر ہے، اپنے ذہن میں اس کو ضرور رکھیں۔ جیسے یہ ختم ہوگی، اللہ کریم اپنی اس کلام پاک کی برکت سے اس بندے کی حاجت کو، اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ آج اس عمل کو جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں کبھی بھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی مشکل آ جاتی ہے، غم آ جاتا ہے، آپ اس دن اس عمل کو کریں، اسی دن آپ کی ہر پریشانی، ہر غم، ہر مصیبت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اتنے دن اس کو عمل کر رہے ہیں، آج ہر حاجت پوری ہو۔ اگر پھر بھی آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی تو صرف 3 دن تک مسلسل اس کو کر لیں۔ 3 دنوں کے اندر گھر، گاڑی، بنگلہ، بے حساب پیسہ روپیہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ لیکن یہ ایک دن کرنا کافی ہے، آج کے دن اس کو بس کر لیں تو پھر اس کی برکتیں دیکھ لینا کہ کس قدر تمہیں اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا اپنے رب کی بارگاہ سے عہد کر لیں، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے مسائل کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن پاک بھی تاکید کی ہے۔ سورہ شورى کی 30ویں آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس کو عمل کو جاری رکھنے والا اپنی آنکھوں سے اس کی برکتیں دیکھتا ہے کہ اس کی ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بس اتنا پڑھا۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح ایک خاتون نے بتایا تھا کہ میری کلاس فیلو جو کبھی کبھی مجھ سے اپنی بچی کی پڑھائی کے سلسلے میں ملنے آتی تھی، میں ٹیچر ہوں، اس کا شوہر فوج میں ملازمت کرتا تھا، جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، اس کے 5 دیور تھے، سب شادی شدہ تھے۔ سب بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ چاروں بھائیوں کا حصہ دے کر 2 بھائی اس مکان میں رہیں، باقی الگ الگ گھر بنائیں۔ طے شدہ رقم میری دوست کا شوہر لے کر کیا کرتا، جو ایک گھر کا تو کیا اس کی جگہ خریدنے کے لیے ناکافی تھی، اسے مزید پیسے جمع کرنے تھے تاکہ زمین خرید سکے۔ کئی رشتہ داروں سے مانگے، کہیں کامیابی نہ مل جائے، سلسلے میں وہ میرے پاس آئے، باقاعدہ پیسے تو نہ مانگے مگر سارا واقعہ سنائے۔ اس کے بعد بات جب جاری تھی تو میرے دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس کی مدد کر سکتی، سوچنے لگی شاید مجھ سے مدد کی توقع رکھتی ہو۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے پوچھا تم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ تو اسے میں نے سورۃ کوثر کو پڑھنے کا حکم دیا، اور اس نے جب اس کو پڑھا تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت پریشان تھی بیچاری، مالی مدد اس کی کہیں سے نہیں ہو رہی تھی، بس اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، پھر سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کو کہاں کہاں سے پیسے ملے ہیں اور کہاں کہاں سے اس کی مدد ہوئی ہے۔ اور اس لیے دوستو کہ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے بڑے سے بڑے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑے دکھ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کو، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر موجود ہے، یعنی خیر کثیر کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تو اس سے مراد کوثر ہے،
جو اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہے قیامت کے دن بندوں کو نصیب ہوگی۔ اس کے ترجمہ سنیے، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اب اس سے تمہارے دشمنوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس سورت کا شان نزول سنیے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے کہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت مبارکہ پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا۔ انشاءاللہ تم اپنی جگہ سے اٹھو گے، بعد میں رب تمہاری دعاؤں کو پہلے قبول فرما لے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اور اس سورت کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ جو کافر تھے، انہوں نے دل آزاری والے جملے بولے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی جس کی جڑ نہیں ہے، اس کی نہ نرینہ اولاد ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی، یہ حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم اس کے شکرانے میں نماز پڑھو، قربانی کرو۔ جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے، وہ تو جڑ ان کی تو کٹ چکی ہے، وہ تو ہر خیر سے محروم ہے، لیکن اللہ نے تو تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خداوندی میں عظمت اور وجاہت اور رب العزت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب بھی آپ کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ابتر ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس لیے جو شخص مجنو، اللہ تعالیٰ نے ولید کی کس طرح مذمت فرمائی، اس کی 9 خامیوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے یہ سورت بڑی فضل والی سورت ہے، یہ بڑی رحمت والی سورت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اس سے پہلے آقا پریشان تھے، اس سورت کا نزول پر حضور مسکرائے، حضور خوش ہوئے۔ اس لیے آج بھی اللہ والے فرماتے جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اسے خوشیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نہر کوثر جنت میں ہے، اسے حوض کوثر معاشر کے میدان میں ہوگا، اس میں جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر کی شان میں مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے برتن تاریخ رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو اس سے آب کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور جو حوض کوثر کی چڑھائی کی لمبائی کے برابر ہے، جتنا عمان سے اہلِ تک فاصلہ، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ نہر کوثر اور حوض کوثر بظاہر 2 قول ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی قول کا حصہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرا غلام، جو میرا امتی روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اپنے اس غلام، اپنے اس امتی کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پلاؤں گا، حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ اور فرمایا کہ پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو دوبارہ پیاس لگے گی ہی نہیں۔ اس لیے روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اس عمل کو آج کے دن کر لیں، پھر سارے غموں پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ بس یہی آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اگر اس عمل کو کر لیا تو آپ جیسا کوئی شاید کم ہی مقدر والا ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ بہت بڑے اللہ والے کا بتایا ہوا عمل ہے، بڑا کئی مرتبہ آزمایا ہوا ہے۔ جب بھی اس کو کیا جاتا ہے لوگ غموں سے خوشیوں کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اس لیے اس میں حکمت ہے، علم ہے، معرفت ہے، نور قلب ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں شفاعت ہے، مقام محمود ہے، حوض کوثر ہے، نہر ہے، جنت ہے، ساری جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس شخص کو عطا کرے گا جو شخص بھی اس کو خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھے گا۔ تو اب دیکھتا ہوں آج کون کون شخص اس سے مستفیض ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب یہ سورت دیکھیں ہر ایک سورت بڑی فضیلت والی ہے۔ جب ان سورتوں کو ملا کر کوئی شخص پڑھتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا، شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، یہ 2 3 4 5 منٹ کا عمل ہے۔
جب کرنے کے لیے بیٹھ جائیں پھر اس وقت تک اس جگہ سے اٹھے نہیں جب تک اس عمل کو مکمل نہ کر لیں۔ تو بس اس میں یہی ایک دو شرطیں ہیں، ایک تو قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھنا ہے، ہر پریشانی سے نجات، رزق، دولت، گاڑی بنگلہ، جو بھی آپ کی نیت ہے، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، حاجت ہے، اس کے تصور سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں میں تمہاری مقبولیت ہوگی، لوگوں کی آنکھوں کا تم تارا بن جاؤ گے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔